کہ آخر وہ کون سے 3 نام ہیں جن کے بارے میں پارٹی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے کہ اس کو ٹکٹ دیں، اس کو ٹکٹ دیں یا اس کو ٹکٹ دیں۔ تو وہ 3 نام ہیں عشرت جہاں، اریبہ خان اور ایڈوکیٹ عارفہ خانم۔ جامعہ نگر نئی دلی کا شاندار ہوٹل ریور ویو، جس کا دلکش ندی اور برڈ سینچری کا نظارہ، آرام دائک ڈیلکس اور سپر ڈیلکس کمرے اور لذیذ کھانے کا ریسٹورانٹ، شادی اور پارٹیز کے لیے بینکویٹ ہال کی بھی سہولت ہے۔ بکنگ کے لیے رابطہ کریں۔ دوستو، جو لوگ بھی اوکھلا میں رہتے ہیں اور جنہیں اوکھلا کی پولیٹکس میں دلچسپی ہے، ان سب کا ان دنوں ایک ہی سوال رہتا ہے کہ آخر اوکھلا سے کانگریس کا امیدوار کون ہوگا۔ جب سے عام آدمی پارٹی نے امات اللہ خان کو لگاتار تیسری بار اوکھلا سے اپنا امیدوار بنایا ہے، تب سے ہر کوئی یہی جاننا چاہتا ہے کہ آخر وہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا اوکھلا سے کانگریس کا جو امات اللہ خان کو ٹکر دے گا۔ کانگریس نے آج کئی سیٹوں کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ کا اعلان کیا، لیکن اوکھلا کا اعلان آج بھی نہیں ہوا۔ بلکہ آج تو اوکھلا کے بارے میں جو ہمارا ستر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اوکھلا کے بارے میں بہت زیادہ چرچا ہوئی، اور اتنی چرچا ہوئی کہ اوکھلا کا اعلان فی الحال ہولڈ پہ رکھ دیا گیا ہے۔ جی ہاں، جب کسی سیٹ پر کسی کینڈیڈیٹ کے اعلان میں پارٹی کو مشکل نظر آنے لگے تو سمجھیے وہاں کئی مضبوط دعوے دار ہیں، ایک دو نہیں، ایک تو کئی دعوے دار ہیں، اور ان میں کئی ایسے ہیں جو مضبوط دعوے دار ہیں۔ یہ اوکھلا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ویسے تو پہلے کئی سارے دعوے دار تھے جو اوکھلا سے کانگریس کا ٹکٹ مانگ رہے تھے، لیکن ہمارا ستر، اگر ستروں کی مانے تو، لیکن ہمارا ستر یہ کہتا ہے کہ اب صرف 3 ایسا نام ہے جس پر آ کر کانگریس کی لسٹ رک گئی ہے، اور تینوں ہی اپنے آپ میں مضبوط ہیں، کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ اب تک کہا جا رہا تھا کہ جو لوگ اس لسٹ میں مضبوط ہیں ان میں شعیب دانش کا نام بھی بہت خاص ہے، لیکن ہمارا ستر یہ کہتا ہے کہ اب فائنلی جن ناموں پہ آ کر پارٹی رک گئی ہے ایک طرح سے، وہ سوچنے کو مجبور ہو گئے کہ آخر کس کو ٹکٹ دیا جائے، ان میں شعیب دانش کا نام نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سے 3 نام ہیں جن کے بارے میں پارٹی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے کہ اس کو ٹکٹ دیں، اس کو ٹکٹ دیں یا اس کو ٹکٹ دیں۔ تو وہ 3 نام ہیں عشرت جہاں، اریبہ خان اور ایڈوکیٹ عارفہ خانم۔ جی ہاں، تینوں خاتون۔ اریبہ خان کے بارے میں آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، اریبہ خان موجودہ کونسلر ہیں۔ عاصم محمد خان اوکھلا کے مشہور پولیٹیشین ہیں، ان کی وہ بیٹی ہیں۔ عشرت جہاں کے بارے میں آپ کو بتا دوں، جو لوگ خبروں پہ نظر رکھتے ہیں ان کو عشرت جہاں کے بارے میں آپ کو بتا دوں، عشرت جہاں کا نام تب بہت مشہور ہوا تھا جب دلی دنگوں کے دوران ان کا نام سامنے آیا، ان کی گرفتاری ہوئی، وہ جیل بھی گئیں۔ وہ اوکھلا میں کانگریس کے سب سے سینئر نیتا پرویز ہاشمی کی بہو ہیں۔ پرویز ہاشمی کے بیٹے فرحان ہاشمی کی وہ وائف ہیں عشرت جہاں۔ تیسرا نام ہے ایڈوکیٹ عارفہ خانم کا۔ اگر ایمانداری سے کہا جائے تو اوکھلا کی پولیٹکس میں اگر کوئی خاتون سب سے زیادہ مشہور ہے تو وہ عارفہ خانم ہی ہے۔ جی ہاں، میں پچھلے کئی سالوں سے عارفہ خانم کو پولیٹکس کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آندولن کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، این جی او کے طور پہ کام کرتے ہوئے ان کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کو میں نے کئی بار دیکھا ہے پروٹیسٹ کرتے ہوئے، کئی بار میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ 3 نام ہیں، ایڈوکیٹ عارفہ خانم، عشرت جہاں اور اریبہ خان۔ ان تینوں میں سے ہی کسی ایک کا ٹکٹ اوکھلا کا ہونا ہے، یہ اب لگ بھگ کنفرم ہو گیا ہے اگر میں اپنے ستر پر بھروسہ کروں تو۔ جو اسکریننگ کمیٹی ہے وہ عارفہ خانم کو چاہتی ہے، جو کانگریس کے ادھیکش ہیں دلی کے دیویندر یادو، ان کی جو فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہے وہ ہے اریبہ خان۔ وہ چاہتے ہیں کہ اریبہ خان کو ٹکٹ ملے، وہ عارفہ خانم کو بھی پسند کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بار اریبہ خان کو موقع دیا جائے، عارفہ کو کبھی اور موقع دیا جائے گا۔ اور اب رہا عشرت جہاں کا سوال، تو آخر عشرت جہاں کو کون چاہتا ہے؟
تو عشرت جہاں کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہے کہ راہل گاندھی ہی چاہتے ہیں کہ عشرت جہاں کو ہی ٹکٹ دیا جائے۔ راہل گاندھی کو ایسی امید لگتی ہے کہ اگر عشرت جہاں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو اسے سمپیتھی ووٹ ملے گا۔ جہاں تک عشرت جہاں کا تعلق ہے وہ بھی کسی سے کمزور نہیں ہے اور وہ کونسلر رہ چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تین میں سے کس کو فائنلی ٹکٹ ملتا ہے۔ دیویندر یادو کی جیت حاصل ہوتی ہے، اسکریننگ کمیٹی کی جیت حاصل ہوتی ہے، یا راہل کی جو پسند عشرت جہاں ہے راہل کی جیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ان تینوں کینڈیڈیٹ کی فرداً بات کریں تو کوئی بھی کسی سے کوالٹی میں کم نہیں ہے۔ اریبہ خان بھی ایجوکیٹڈ ہیں، عارفہ خانم بھی ایجوکیٹڈ ہیں اور عشرت جہاں بھی ایجوکیٹڈ ہیں۔ آپ کو میں ایک چیز بتا دوں کہ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ کو ایک خبر بھی دکھائی تھی کہ کانگریس کے جو کچھ نوجوان لیڈر ہیں انہوں نے ایک گروپ ایٹ بنایا تھا جس میں عارفہ خانم بھی تھی، پرویز عالم خان، ہدایت اللہ جنڈل تھے، ضیاء چودھری تھے، دانش علیم تھے، معین الدین گرگزنی تھے، خطیب خان تھے۔ ان لوگوں نے طے کیا تھا کہ اس بار ہم لوگ پارٹی پہ یہ دباؤ ڈالیں گے کہ ٹکٹ پرویز ہاشمی صاحب کو جو کہ بہت سینئر ہیں نہ ان کو ملنا چاہیے نہ ان کے کسی رشتہ دار کو ملنا چاہیے۔ انہی لوگوں نے طے کیا تھا کہ ٹکٹ شعیب دانش چونکہ 3 بار کونسلر رہ چکے ہیں، ان کی وائف موجودہ کونسلر ہے تو ان کو بھی ٹکٹ یا ان کی وائف کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے۔ ان لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا چونکہ اریبہ خان موجودہ کونسلر ہیں اور ان کے والد آصف محمد خان ایم ایل اے رہ چکے ہیں تو ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ جو گروپ بنا تھا نوجوانوں کا وہ چاہتے تھے کہ نہ تو پرویز ہاشمی کو، نہ ہی آصف محمد خان کو، نہ ہی شعیب دانش کو اور نہ ہی ان میں سے کسی کے رشتہ دار کو ٹکٹ ملے۔ اب اگر عارفہ کو ٹکٹ ملنے کی بات ہو رہی ہے یا اس کے نام پہ غور ہو رہا ہے یا اس کا نام اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ 3 جو فائنل نام آئے ہیں ان میں ایک نام عارفہ خانم کا بھی ہے، تو یہ جو 8 لوگ ہیں ان کی ایک طرح سے جیت مانی جائے گی۔ اریبہ خان کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، اریبہ خان وارڈ 188 سے کونسلر ہیں، وہ کام کر رہی ہیں۔ ان کے ابا آصف محمد خان پہلے کونسلر بھی رہ چکے ہیں اور ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں۔ اریبہ خان کا کام کتنا اچھا ہے کتنا اچھا نہیں ہے وہ تو عوام کو پتہ ہے، عوام طے کرے گی۔ جہاں تک عشرت جہاں کا تعلق ہے، عشرت جہاں جیل جا چکی ہیں، پرویز ہاشمی کی بہو ہیں، دلی دنگے میں ان کا نام آ گیا تھا اور وہ پیشے سے ایڈوکیٹ ہیں۔ عارفہ خانم بھی پیشے سے ایڈوکیٹ ہیں اور انہوں نے کئی بار آندولن میں حصہ لیا ہے۔ CAA آندولن کے دوران بھی وہ بہت زیادہ ایکٹیو تھیں۔ شاہین باغ میں جب بلڈوزر آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک بار ڈیمولیشن کرنے کے لیے، تو عارفہ نے تب بہت زیادہ ہنگامہ مچایا تھا۔ تب اس وقت وہ بہت زیادہ سرخیوں میں آ گئی تھی جب ٹوٹے پاؤں سے وہ بلڈوزر کے سامنے آ گئی تھی اور اس نے یہ پرواہ نہیں کیا تھا کہ مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آئے دن کسی نہ کسی ایشو پہ عارفہ خانم بولتی رہتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں میں سے کانگریس پارٹی کس کے نام کو فائنل کرتی ہے اور جسے ٹکٹ مل جاتا ہے وہ الیکشن کتنی مضبوطی کے ساتھ لڑتی ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوکھلا کی خبریں آپ کو لگاتار ملتی رہیں، یہاں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، چھوٹی چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور بڑے لیول کی چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ الیکشن کے زمانے میں آپ جانتے ہیں خبریں کچھ زیادہ ہی ہوا کریں گی، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوکھلا کی خبریں آپ کو پابندی سے مل جایا کریں تو آپ ہمارے اس چینل جامعہ نگر اپڈیٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جب بھی میں کوئی خبر ڈالوں گا ترنت آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ بھی اوکھلا کی خبروں سے باخبر رہیں گے۔